میں ہوں آپ کا فرینچ استاد اور آج کے لیکچر 4 جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے میں فرانسیسی زبان کے تلفظ کو سمجھنے اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے چند بنیادی قواعد کا ذکر کیا گیا ہے۔ درج ذیل ٹیبل سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں نمبر 1 سے، کیونکہ ابھی لرننگ سٹیج میں ہے تو ابھی میں جو فرینچ کے لیٹرز ہیں وہ ایکسپلین انگلش میں کروں گا کہ جیسے ای آر ای زیڈ ای ٹی یا اے کی اگر اینڈنگ ہو تو اسے اے کہیں گے۔ فار ایگزامپل پاگلے یعنی بولنا یا بات کرنا۔ نمبر 2 میں آئی اور وائی ہے جس کو ہم ای کہیں گے اور اس کی ایگزامپل والیز یعنی سوٹ کیس ہے۔ نمبر 3 میں او آئی جس کا تلفظ واہ ہوگا، اس کی ایگزامپل سواغ یعنی شام ہے۔ اور نمبر 4 میں او یعنی اس کی ایگزامپل تو ہوگی جس کا مطلب ہے تمام۔ اور پوائنٹ نمبر 5 میں اگر یو پلس واول آ جائے تو اسے ہم وی کہیں گے، جیسے کہ ویت یعنی 8۔ اور نمبر 6 میں سی اگر ای آئی وائی سے پہلے آ جائے تو وہ ایس کی ساؤنڈ دے گا، جیسے میکسی یعنی شکریہ۔ آپ یہ نوٹس کمنٹس میں اپنا ای میل ایڈریس دے کے پی ڈی ایف فارم میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 سی اگر اے او یو سے پہلے آ جائے تو وہ کے کی ساؤنڈ دے گا، جیسے کوما یعنی کیسے۔ اور نمبر 8 میں جی اگر بیفور ای آئی آئی آ جائے تو وہ سافٹ جی کی آواز دے گا، جیسے غوج یعنی لال۔ اور 9 میں جی اگر اے او یو سے پہلے آ جائے تو وہ ہارڈ جی کی آواز دے گا، جیسے گاف یعنی گاتو جس کے معنی ہے کیک۔ اور نمبر 10 میں جی این اگر آ جائے تو وہ نی کی آواز دے گا، یعنی موتانیہ جس کے معنی ہے پہاڑ۔ اور نمبر 11 آئی ڈبل ایل ای جب کسی لفظ کے واول کے بعد میں آتا ہے تو یہ کی آواز میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے پائیہ پڑھتے ہیں جس کے معنی ایسٹرا کے ہیں۔ اور جب یہ کانسوننٹ کے بعد آتا ہے تو ای یہ کی آواز میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے فی یہ یعنی لڑکی۔ اور فامیہ یعنی فیملی۔ اس میں کچھ ایکسیپشنس ہیں، جیسے ویل کو ویل ہی پڑھتے ہیں جس کے معنی شعر ہیں، اور میل کو میل ہی پڑھتے ہیں جس کے معنی ہزار ہیں، اور تخانکیل کو تخانکیل ہی پڑھتے ہیں جس کے معنی پرسکون یا خاموشی ہے۔ نمبر 12 ایچ یعنی آش۔ زیادہ تر الفاظ جو ایچ سے شروع ہوتے ہیں ان میں ایچ عموماً سائلنٹ رہتا ہے۔ سائلنٹ الفاظ کو فرینچ میں مووے کہتے ہیں، مگر کچھ کیسز میں ایچ کنسوننٹ کا کام بھی کرتا ہے۔ اس کو ایسپیریٹڈ ایچ یا ایچ ایسپیرے کہتے ہیں، جیسے لو ایغو جس کے معنی ہیروز کے ہیں۔ نمبر 13 کو یا کیو ہارٹ کی آواز دیتا ہے، جیسے سانکھ یعنی 5۔ اور نمبر 14 میں آر ایغ کی ساؤنڈ دیتا ہے، جیسے کہ غوج یعنی لال۔ اور نمبر 15 میں ڈبل ایس اگر آ جائے تو وہ سنگل ایس کی آواز دیتا ہے، جیسے پواسوں یعنی مچھلی۔ اور نمبر 16 ایس اگر ٹو واول کے درمیان آ جائے تو وہ زیڈ کی ساؤنڈ دے گا، جیسے پوازوں یعنی زہر۔ اور نمبر 17 ٹی بیفور آئی پلس واول میں آ جائے تو وہ ایس کی ساؤنڈ دے گا، جیسے کہ ناسیوں مطلب قوم۔ اور 18 میں ٹی ایچ اگر آ جائے تو وہ شارٹ ٹی کی آواز دے گا، جیسے ٹے یعنی
چائے. نمبر 19 ایکس یعنی ایکس اگر آ جائے تو وہ ایس کی ساؤنڈ دے گا، جیسے 10 مطلب 10، اور 20 پر اے این اے ایم ای ایم آ جائیں تو وہ آ کی ساؤنڈ دیں گے، جیسے فرانس یعنی فرانس، اور 21 پر او ایم آ جائیں تو وہ او کی ساؤنڈ دیں گے، جیسے بون یعنی اچھا، اور 22 پر ان اے آئی ایم وغیرہ آ جائیں تو وہ آ کی ساؤنڈ دیں گے، جیسے بیاں یعنی بہتر یا اچھا، اور نمبر 23 پر یو ایم اگر آ جائیں تو وہ آ کی ساؤنڈ دیں گے، جیسے کہ آ یعنی ایک. نمبر 24 او آئی این اگر آ جائیں تو وہ وہاں کی ساؤنڈ دیں گے، جیسے کواں مطلب کونا، اور نمبر 25 پر او یا او اگر آ جائیں تو وہ او کی ساؤنڈ دیں گے، جیسے لو یعنی دی. فرینچ الفاظ جو کہ ڈی پر اختتام پذیر ہوتے ہیں، جیسے شو، اس میں ڈی جو ہے ساکن ہو جاتا ہے، اور فرینچ الفاظ جو کہ ایس پر اختتام پذیر ہوتے ہیں، جیسے کومپ غی یعنی شامل ہونا، اور فرینچ الفاظ جو کہ ٹی پر اختتام پذیر ہوتے ہیں، اس میں ٹی ساکن ہو جاتا ہے، جیسے شاہ یعنی بلی، اور فرینچ الفاظ جو کہ ایکس پر اختتام پذیر ہوتے ہیں، جیسے شوا یعنی انتخاب. نمبر 27 ایلیزیوں. فرینچ میں جب دو واولز ایک ساتھ آتے ہیں، ایک پہلے لفظ کے آخر میں اور دوسرا دوسرے لفظ کے شروع میں، تو اسے ہم ایلیزیوں کہتے ہیں. اس میں پہلے لفظ کے واول کو ہٹا کر اس کی جگہ اپوسٹرافی لگا دی جاتی ہے، جیسا کہ نیچے اگزامپل میں دیا ہے، لا پلس او ایکول ٹو لو یعنی واٹر. نمبر 28 لیزوں. فرینچ میں جب ایک لفظ کا اختتام کنسوننٹ حروف صحیح پر اور دوسرا لفظ واول حروف علت سے شروع ہو تو ان کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی آنافاں یعنی چائلڈ بچہ، واں تے آں یعنی 21. نمبر 29 آں شین ماں. آں شین ماں کسی لفظ کے آخری کنسوننٹ آواز کو اگلے لفظ کے حروف یا خاموش آش سے جوڑنے کا عمل ہے، تاکہ بات چیت میں روانی پیدا کی جا سکے. فار ایگزامپل ایلا کو ہم ایلا کہیں گے یعنی اس کے پاس، اور ایل اے کو ایل اے یعنی وہ ہے، اور اویک ایل کو ہم اویک ایل اس کے ساتھ.